قیامت کے دن کس عمل کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا؟ نماز کا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس لقب سے پکارا جاتا ہے؟ امیر المومنین کے لقب سے۔ سب سے پہلے کس نبی نے پگڑی باندھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ سب سے پہلے کس نبی نے تلوار کا استعمال کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے کون سا نبی اپنی قوم کو مصر لے کر گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ قرآن مجید میں کون سے لوگ سب سے زیادہ بے وقوف اور بدترین سمجھے جاتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ کون سی سورہ میں ذکر ہے کہ آج کے دن ہم سب کو بدلا دیں گے؟ سورہ یاسین میں۔ قیامت کے دن مومن کے سب سے بڑے اعمال میں سے کون سا عمل ہوگا جو اسے عذاب سے بچائے گا؟ توبہ اور استغفار کا۔ کون سا عمل کرنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں؟ استغفار کرنے سے۔ قرآن مجید میں کس جانور کی مثال دی گئی ہے کہ جو اپنے بوجھ کو نہ سمجھنے والے کی طرح ہے؟ گدھے کی جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے مگر ان کا فائدہ نہیں سمجھتا۔ کون سا جانور اسلام میں بغیر ذبح کے حلال مانا جاتا ہے؟ جھینگا شرعی اختلاف کے باوجود بعض فقہا کے نزدیک۔ کون سا عمل انسان کے جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا۔ کس کام سے جنت میں انسان کا درخت لگانے کا وعدہ ہوتا ہے؟ ذکر اللہ کرنے سے۔ صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہوتی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ کچھ کے مطابق دال، کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقے کی صورت میں دی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ باضد ہوتے ہیں کہ ہم نے بس گوشت ہی دینا ہے، اگر ہم نے گوشت سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ تو ہوگا ہی نہیں، تو بلائیں کیسے ٹلیں گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے، مگر اگر کسی کو دعاؤں کی ضرورت ہے تو اسے دوائیں خرید دیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دیں، کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے تو اسے کپڑے خرید دیں، الغرض جس کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کر دینا افضل و بہترین صدقہ ہے۔ کون سا عمل شرک کی علامات میں ہے جو لوگوں میں عام ہوتا ہے؟ قبروں کی زیارت کے نام پر غیر شرعی دعائیں کرنا۔ کس چیز کو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ شریک کرتے ہیں جو کہ ایک بڑا گناہ ہے؟ عبادت کے اعمال جیسے کہ نماز، دعا یا قربانی غیر اللہ کے لیے کرنا۔ جہنم کی آگ میں سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ جو شخص حق کی مخالفت کرتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔
قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کی تفصیل کس چیز کی مانند ہوگی؟ کھلی کتاب کی مانند ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ جنگ بدر۔ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے کون سا نبی حج کے مناسک ادا کرنے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قوت دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے کون سے نبی اپنی قوم کو فلسطین لے کر گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے کس نبی نے کدو کی سبزی کھائی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سب سے پہلے کس نبی نے چمڑے کی جیکٹ پہنی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس لقب سے جانا جاتا ہے؟ صدیق۔ قیامت تک کس مخلوق کو انسانوں کو بہکانے کا اختیار دیا گیا ہے؟ شیطان کو۔ کون سی حرام چیز ہے جو بعض اوقات انسانی طبیعت میں شامل ہوتی ہے لیکن اس پر قابو پانا ضروری ہے؟ کینہ پروری کو۔ جنت میں کیا لوگوں کو بھوک اور پیاس لگے گی؟ جنت میں لوگوں کو نہ بھوک لگے گی اور نہ پیاس لگے گی۔ عورت کے لیے کس حالت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے؟ حیض اور نفاس کی حالت میں۔ قیامت کی کبریٰ کے کس نشان کے ظاہر ہونے کے بعد کوئی عمل نفع نہیں دے گا؟ دجال کا خروج۔ کس چیز کا کثرت سے ذکر کرنے سے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے؟ قیامت کا۔ کیا جنت میں لوگوں کو بیماری اور تکلیف ہوگی؟ جنت میں کسی بھی قسم کی بیماری یا تکلیف نہیں ہوگی۔ کون سا عمل ہے جو دل میں نفرت پیدا کرتا ہے اور اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے مگر اسے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ حسد سے بچنا چاہیے۔ قیامت تک کس مخلوق کو اللہ کی مشیت کے تحت آزمایا جائے گا؟ جنات سے۔ سب سے زیادہ گناہ اور ناپسندیدہ جھوٹ کیا ہے جو ایمان کی کمزوری کا سبب بنتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔ گناہ کرنے کے بعد کون سا جسمانی حصہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور روح کی حالت کو بدلتا ہے؟ دل۔ کس چیز کا زیادہ ذکر کرنے سے دنیاوی محبت کم ہوتی ہے؟ آخرت کا۔ سب سے پہلے کون سے نبی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس شخص کی موت کے بعد کون سی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جب موت کی حالت میں دل کی حالت سخت ہو اور توبہ کا وقت گزر چکا ہو۔ عورت کے لیے کون سی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ حیض اور نفاس کی حالت میں۔ جنازہ کی نماز کس مسلمان کے لیے پڑھنا جائز نہیں؟
جس کے بارے میں پتا ہو کہ اس نے دین کی بنیاد پر ارتکاب کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن خلق کو کیا کہا ہے؟ دین کا جزو، قبر کے عذاب کی تفصیل بتانے والے فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ عذاب قبر۔ دوزخ کی آگ میں سب سے زیادہ عذاب کس قسم کے لوگوں کو ہوگا؟ وہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ ایک انسان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے بڑا گناہ کیا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ قیامت کے قریب امام مہدی کس نبی کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ کس چیز کا زیادہ ذکر کرنے سے قیامت کے دن اللہ کے قریب ہونے کی امید ہوتی ہے؟ تلاوت قرآن کرنے سے۔ کس عمل سے قیامت کے دن آدمی کو شہادت کی گواہی دی جائے گی؟ صبر اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے سے۔ کس نماز کی فجر کے وقت پڑھنے سے انسان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنے کی بشارت دی گئی ہے؟ سنت فجر کی۔ جنت میں جا کر کس قسم کی نعمتیں نہیں ملیں گی؟ دنیاوی مشکلات اور غم کی۔ کس عمل کے باعث قیامت کے دن لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ ان کے جسموں میں کانٹے اور جھاڑیاں نکل آئیں گی؟ نمازوں کو ضائع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا کسی انسان کی تقدیر دوسرے انسان پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہر انسان کی تقدیر اس کی اپنی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں کن لوگوں کی مثال ایسی دی گئی ہے جو نیکی کے نام پر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ منافقین کو۔ کس جسمانی حصے کی حالت گناہوں کے سبب متاثر ہوتی ہے اور دل کی صحت پر اثر ڈالتی ہے؟ آنکھیں۔ سب سے بڑا جھوٹ جو کسی کی عزت اور شہرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے کیا ہے وہ؟ بہتان لگانا۔ غسل کے بغیر قرآن کی کس حالت میں تلاوت کرنا جائز نہیں؟ جنابت کی حالت میں۔ کس قسم کی دعا کی پذیرائی سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ رات کے آخری حصے کی دعا۔ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ لگانا اور اسے بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ استلام کہلاتا ہے۔ قیامت کے دن کون سا جسمانی حصہ انسان کے جسم سے الگ ہو جائے گا؟ زبان الگ ہو جائے گی۔ جنتی کس حالت میں آرام کریں گے؟ تکیہ لگائے ہوئے اور جنت کی نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہوئے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو انسان کے دل کو سکون دیتی ہے؟ ایمان۔ کون سی چیز رزق کی برکتوں کو بڑھاتی ہے؟ والدین کی دعا۔ قرآن مجید میں کس جانور کی مثال دی گئی ہے جو بے فائدہ بوجھ اٹھانے کی مانند ہے؟ گدھے کی مثال۔ کیا کسی شخص کے اعمال کا اثر دوسرے شخص کی آخرت پر پڑ سکتا ہے؟ نہیں، ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن مومن کی سب سے بڑی نیکی کیا ہوگی جو اس کی کامیابی کا سبب بنے گی؟ تقوی اور پرہیزگاری۔
کون سی سورہ میں ذکر ہے کہ اور تمہاری پناہ گاہ عذاب سے محفوظ ہے؟ سورہ فلق میں۔ کس عمل کو قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم اور خطا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور کفر کرنا۔ مرد کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ بیوی کا۔ دوزخ کی آگ میں سب سے زیادہ عذاب کس چیز کے لیے ہے؟ وہ عمل جو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی اور ظلم کے ساتھ کیا گیا ہو۔ قبر میں نیک لوگوں کو خوشخبری دینے والے فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ بشیر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی اصل روح کیا قرار دی ہے؟ تقوی کہا گیا ہے۔ کون سا عمل انسان کو مالی مشکلات سے بچاتا ہے؟ صدقہ دینا۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے جو اللہ کی رضا کے قریب کرتی ہے؟ علم دین۔ کون سا عمل لوگوں کو سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر بناتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح دنیا میں سب سے پہلے ہوا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس کتاب کے مطابق دجال کا خاتمہ ہوگا؟ قرآن مجید۔ کون سا کام کرنے سے انسان کو جنت میں اپنے مقام کا انتخاب کرنے کا حق ملتا ہے؟ تلاوت قرآن پاک کرنے سے۔ کون سا پرندہ مرنے کے بعد بھی حلال رہتا ہے؟ ٹڈی۔ قرآن مجید میں مکھیوں کی مثال کن لوگوں کے بارے میں دی گئی ہے؟ باطل کی طرف بلانے والے لوگوں کے بارے میں۔ کون سا عمل کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے۔ کون سی سورہ میں ذکر ہے کہ ہم نے ہر انسان کے اعمال اس کی گردن میں باندھ دیے ہیں؟ سورہ قلم میں۔ کون سا عمل ہے جو شیطان کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ زندگی میں خوشی اور سکون کے لیے کون سی چیز اہم ہے؟ ایمان اور عمل صالحہ۔ حج کے دوران عرفات میں وقوف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ وقوف عرفہ۔ کون سا عمل کرنے سے قبر کی عذاب سے حفاظت ہوتی ہے؟ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ رزق کی افزائش کے لیے کون سا عمل مفید ہے؟ والدین کی خدمت کرنا۔ کون سی چیزیں ہیں جو شیطان کو گھر سے دور رکھتی ہیں؟ قرآن کی تلاوت اور اذکار پڑھنا۔ کس سورہ میں آپ کی پرورش کرنے والے رب کی قسم کا ذکر آیا ہے؟ سورہ دعا میں۔ قیامت کے دن کس گناہ کے مرتکب لوگوں کو عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنی زبانوں سے خود کو گناہ سے برا ثابت کریں گے؟ جھوٹ بولنے والوں کو۔ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو کس قسم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا؟ بھٹی کے عذاب میں۔
کس نماز کی پابندی کرنے والے کو قیامت کے دن نور سے بھرپور چہرہ دیا جائے گا؟ فجر کی نماز۔ کس حالت جنگ میں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ دشمن کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے۔